السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جمعہ 2 رجب 1443 ہجری مطابق 4 فروری 2022 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ المتقین، اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، یوم آخرت پر ایمان لانا دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور بنیادی شرط ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کی راحت و سکون اور آخرت میں سعادت و کامرانی کا دار و مدار اسی یوم آخرت پر ایمان لانے پر ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہر اس بات پر پختہ یقین رکھنا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ہمیں مطلع کیا ہے۔ مثلا فتنہ قبر، عذاب قبر، اسی طرح مومن صالح کے لیے قبر کی نعمتیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب کے لیے سب کا رب العالمین کے سامنے جمع ہونا، ترازو کا قائم ہونا اور اس میں سارے اعمال کا تولے جانا، حوض و پل صراط کا وجود، شفاعت کا حصول، جنت و جہنم کا وجود اور ان دونوں کے مستحقین کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اسی طرح قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی تمام نشانیوں کے ظہور کا برحق ہونا، یہ تمام چیزیں یوم آخرت پر ایمان کے دائرے میں شامل و داخل ہیں۔ یوم آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن تمام لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اس دن کو یوم آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں قیام پذیر ہو جائیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یوم آخرت پر ایمان 3 چیزوں کو شامل ہے۔ پہلی چیز بعث بعد الموت پر ایمان رکھنا، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، جبکہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بالکل حق ہے، جس پر نصوص کتاب و سنت اور اجماع امت صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوسری چیز حساب و کتاب اور جزا و سزا پر ایمان رکھنا کہ ہر ایک کو اپنے پروردگار کے حضور اس دن پیش ہو کر اپنے ہر کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ بھی قرآن و حدیث اور تمام مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ایک متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تیسری چیز جنت اور جہنم پر اس طور پر ایمان رکھنا کہ یہ دونوں تمام مخلوق کے لیے دائمی قرارگاہ ہیں۔ جنت طرح طرح کی نعمتوں کا گھر ہے،
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن اور متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے جنہوں نے ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جن پر ایمان لانا ان پر لازم کیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور اس سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہیں جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اور جہنم تو وہ عذاب کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ اس میں نو بنو کی ایسی بھیانک اور عبرتناک سزائیں ہیں جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ۔ منکرین آخرت نے اس زعم باطل کی وجہ سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ یہ سراسر بے بنیاد خیال اور باطل گمان ہے جس کے بطلان پر شریعت اور عقل و حس واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو، کیوں نہیں؟ میرے پروردگار کی قسم، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ بزرگان محترم، یوم آخرت پر ایمان و یقین کے بے شمار ظاہری ثمرات و فوائد ہیں جو بندہ مومن کے دل و زبان اور اعضاء و جوارح بلکہ اس کی زندگی کے ہر گوشے میں رونما ہوتے ہیں۔ انہی ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ چنانچہ کسی شخص کا ایمان باللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یوم آخرت پر ایمان نہ لائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں ایمان باللہ کو ایمان بالآخرت کے ساتھ مربوط ذکر کیا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان بالآخرت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانے سے بندے کے سامنے خوف و رجا کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہی دو چیزیں ایک مومن کے لیے اپنے پروردگار کے حضور حاضری کے لیے دو پروں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ جب دل خوف و رجا سے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں بے شمار رذائل اور خرابیاں در آتی ہیں، کیونکہ جب بندہ مومن آخرت کے حوالے سے جزا و سزا اور مجرموں و نافرمانوں کی رسوائی کے احوال کو سنتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ محرمات کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے بالمقابل
جب مومن ان سدا بہار نعمتوں کو یاد کرتا ہے جو اس بہشت بنی میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسماں و زمین سما جائیں، نیز جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس جیسی کسی چیز کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی آیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے دل میں اچھے اعمال کے جذبات پیدا کرتی ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ کرنے اور حسن ظن رکھنے پر آمادہ کرتی ہیں۔